برکاتی صاحب، اب آپ ارشاد فرمائیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے، شہیدوں کا کیا مرتبہ ہے، غازیوں کا کیا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جن غزوات میں شرکت فرمائی، کچھ آپ نے مہم روانہ فرمائیں، ایک اجمالی سا ارشاد فرمائی۔ یقیناً اسی طرح ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امت کو جہاد کے فضائل، مناقب اور مراتب بیان فرماتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خود ان فضائل اور مناقب سے خود کو سائیڈ پہ کر لیں، پہلو تہی اختیار کریں؟ یہ ناممکن ہے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن پاک فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے ہی نہیں وہ بات کہتے ہی کیوں ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریکٹیکل کر کے بھی دکھائے اور ساتھ امت کو اسباق بھی عطا فرمائے۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاد کے حوالے سے تو بہت سی آیات، جن میں خاص طور پر 26 آیات قتال ہیں اور 41 جو ہیں وہ آیات جہاد ہیں جو بالکل صریح ہیں، اور باقی اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہاں تک بات ارشاد فرما دی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِہَادِهِ، یہ ایک ہی جملہ حق جہادی ہی یہ اپنے اندر ایک بحر بے کراں سمیٹے ہوئے ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا جو حق ہے نا، وہی حق ادا کرو۔ حضور جملہ بھی تو اس نے ارشاد فرمایا ہے نا، جو خالق فصاحت و بلاغت ہے۔ بے شک، تو اس مالک نے ایک ہی جملے کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے بے بہا رہنمائی عطا کر دی، اور ایک بات کا یہاں پر ہمیں واضح طور پر سبق عطا کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ جب تم جہاد کے لیے نکلو اس کو پرسنل میٹر نہیں سمجھنا۔ بہت خوب، یہ تمہارا تو معاملہ ہے ہی نہیں، تم تو اس مالک کے ایک خادم کے طور پر، اس کے دین کے خادم کے طور پر عمل کر رہے ہو، اصل تو دین کا مالک وہ ہے۔ تو جب تمہارا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر پرسنل قسم کے معاملات بھی تم نے اختیار نہیں کرنے، جو بھی کرنا ہے اسی مالک کی ڈیوٹی اور نوکری سمجھ کے کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو ابھی حضرت نے بیان کی ہیں جتنے بھی جہاد کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اور ان کے اندر جو گائیڈنس ہے، وہ اگر سب کو جمع کریں تو اسی بات کے اندر سموئی جا سکتی ہیں کہ یہ معاملہ اللہ کا ہے تو اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر اگر آپ اللہ کی مخلوق ہو تو وہ جو کفار ہیں وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو سیدھے راستے پر لانا مطلوب ہے، دنیا سے مٹانا مطلوب نہیں ہے۔ وہ بہت خوب، کیا بات ہے۔ کفر کے ساتھ جو جنگ ہے وہ کافروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو وہ مہمیز دینے کے لیے ہے کہ وہ واپس پلٹیں جہاں سے انسانیت کا آغاز ہے، اور وہ پیار، محبت اور ان سے ہے، لہٰذا اسی طرف لوٹ کے آؤ اور اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکا دو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کے حوالے سے تو مشہور و معروف آیا کریمہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ ایک عزت، احترام اور مرتبہ بتا دیا شہداء کا کہ تم لوگ انہیں مردہ نہ کہو، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، یعنی نہ انہیں مردہ کہو، نہ انہیں مردہ سوچو، نہ انہیں مردہ سمجھو۔ ان کا یہ سٹیٹس بلند ہو گیا کیونکہ کوئی مرتا ہے اپنی کاز کے لیے، اپنی موت کو خود سامنے رکھتے ہوئے، کوئی بیماریوں سے، کوئی اپنی دنیاوی حاجات میں جاتے ہوئے، اور ان کا مطمع نظر وہی تھا جو دین کے خالق و مالک کی رضا تھا، اور لہٰذا جب اس کو وہ راضی کر گئے تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ دوسروں کے برابر ان کو کھڑا کرو؟ عام کو بھی کہو گے مر گئے اور انہیں بھی کہو گے مر گئے، تو یہ سٹیٹس برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو شہداء کے حوالے سے ہمیں آیات بینات عطا کر دی، خود میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بھی واضح فرمایا۔ آپ نے جہاد کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کو ذروۃ ثنا میں ہی کہا کہ اونٹ کی کوہان جس طرح اس کے جسم میں سے بلند ہوتی ہے تو اسلام میں جہاد کا بھی یہی درجہ، یہ اس قدر بلند ہے کہ جس طرح اونٹ ہمیشہ دور سے دیکھا جائے تو پہلے کوہان کی طرف نظر جاتی ہے، تو جب دنیا دین و اسلام کو دیکھے گی تو پہلی نظر جہاد پر جائے گی۔ یعنی امتیازی خصوصیت اور انفرادی شان اسلام میں
عقیدہ جہاد ہے، عقیدہ تصور جہاد. اور اس کی ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی روایات آپ کے فرامین عالیہ ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا ان الجنت تحت ظلال السیوف، اور ایک روایت میں فرمایا ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، جنت کے دروازے بھی تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں اور خود جنت بھی تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. اور پھر اگر یہ معاملہ عام ہوتا تو حضور کا صرف فرما دینا ہی کافی تھا، لیکن جب حضور کی اپنی شان کی بات آتی ہے تو 83 یا 84 جنگیں آپ نے بذات خود اپنے 10 سالہ دور حکومت میں خود اور اپنے اصحاب کو لڑائیں، اور خود آپ ان جنگوں میں شریک ہوئے. 27 غزوات اور باقی 47 یا 46 جو تھے وہ سرایا تھے. تو 10 سال کا اگر ہم روڈ میپ دیکھیں تو اندازہ کرنا چاہیے کہ 8 جنگیں 1 سال کا حصہ بنتی ہیں. تو یہ 8 جہاد اس قدر عظیم سامان کیا اور فرما دیا کہ جو تم جہاد کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، اگر بارڈر پر بھی تم جہاد تو آگے کرنا ہے لیکن جو مل گیا پہلے اس کی سیکیورٹی کرنا سیکھو. فرمایا وہ آنکھ کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتی جو جاگ کے اسلامیان کے لیے پہرا دیتی ہے. اور پھر فرما دیا کہ جب تک یہ کھڑا رہے گا مجاہد، تب تک جس طرح انتہائی اخلاص کے ساتھ ساری رات قیام کرنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا درجہ پاتا ہے، یہ خالی قیام کرتا رہے جہاد کے لیے تو اس کو اس سے بھی بہتر درجہ مل جاتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی خواہش اور تمنا یہ تھی، فرمایا میں مصطفیٰ بھی چاہتا ہوں کہ میدان جہاد میں جاؤں اور وہاں پر شہید کر دیا جاؤں. تو یہ موت شہادت کی حاصل کرنا حضور علیہ السلام نے امت کو تمنا کے طور پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ.